الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین، محترم و مکرم سامعین، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امت مسلمہ کے لیے بہترین نمونہ ہے اور ہر لحاظ سے نمونہ ہے. زندگی کے کسی شعبے کو بھی آپ لے لیں تو ہر شعبے کے لیے، زندگی کے ہر گوشے کے لیے نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے. آج ہم گفتگو کریں گے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی گھریلو زندگی کے بارے میں کہ گھر کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کس طرح رہتے تھے اور گھر کے اندر کے لوگوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ اور سلوک کیسا تھا، جس کو ہم اپنی زبان میں نجی زندگی، ذاتی زندگی کہتے ہیں، اور دعویٰ ہم یہ رکھتے ہیں کہ ہماری ذاتی زندگی میں کسی دوسرے کو مداخلت کا حق نہیں ہے، اور کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہماری اندر کی زندگی کو تانگ جھانک کرے اور دیکھے. لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں کہ جن کی نجی اور ذاتی زندگی، اندر کی زندگی جو ہے وہ بھی اسی طرح ایک کھلی ہوئی کتاب ہے جس طرح باہر کی زندگی کھلی ہوئی ہے. اور وہ اس لیے ہے، پیغمبر کی زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی حصہ مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، اور وہ اس لیے نہیں ہے تاکہ امت کو اس میں رہنمائی ملے. اگر پیغمبر کی کچھ زندگی لوگوں کے سامنے ہوتی اور کچھ اندر چھپی ہوئی ہوتی، لوگوں کو معلوم نہ ہوتی، تو ان معاملات کے اندر جو چھپے ہوئے تھے امت کے لیے سیرت اور سنت کیسے بنتی، ثابت ہوتی اور کس طرح رہنمائی ہوتی. تو اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ ایک کھلی کتاب ہے. گھر ہو یا بازار ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، ہر حال میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کے لیے اسوہ حسنہ ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات سے، آپ کے ارشادات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اخلاق اور کردار کا پتہ اس کے اس عمل سے چلتا ہے جو وہ اپنے گھر والوں سے روا رکھتا ہے. لوگوں کے سامنے آ کر کے نیک بننا، متقی اور پرہیزگار بننا، دوسرے لوگوں کے سامنے خوش اخلاق بننا، یہ بہت آسان ہے. لیکن ایک آدمی کا گھر کے اندر کردار کیا ہے؟ کیا وہ گھر کے اندر بھی متقی اور پرہیزگار ہے؟
کیا وہ وہاں بھی اچھے اخلاق اور کردار کا مالک ہے؟ گھر کے اندر کے لوگوں سے اس کا سلوک اور رویہ جو ہے وہ اچھا ہے؟ تو اصل انسان کے کردار کا پتہ جو ہے اس سے لگتا ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیارکم خیارکم لآلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ تو گویا کہ کسی انسان کے خیر اور بہتر ہونے کا معیار جو نبی علیہ السلام نے قرار دیا وہ یہ ہے کہ تم میں سے جو آدمی اپنے گھر والوں سے بہتر ہے وہی دراصل معاشرے کے اندر بہتر انسان ہے۔ جو باہر بہتر ہے اور گھر کے اندر بہتر نہیں ہے تو وہ تو منافقت ہے، وہ تو منافق ہے۔ بہتر انسان وہ ہے، یعنی اچھے اور برے کی پہچان کے لیے ایک معیار اللہ کے نبی نے بتایا کہ جو اپنے گھریلو زندگی کے اندر بہتر ہو تو وہ انسان جو ہے وہ بہتر کہلانے کا حقدار ہے، اور جو گھریلو زندگی میں بہتر نہیں ہے تو اس کے صرف باہر کی ٹیپ ٹاپ اور اس کو دیکھ کر کے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ اور ایک اور موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اکمل الایمان، تم میں سے مکمل ایمان والا وہ ہے، کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے اور گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ مہربان ہے۔ حدیث کے ان جملوں کے اوپر آپ غور کریں کہ کامل ایمان والا، مکمل ایمان والا وہ ہے جس کے اندر دو خوبیاں ہوں، ایک یہ کہ اس کے عمومی اخلاق جو ہیں گھر میں بھی باہر بھی ہر ایک کے ساتھ جس کے عمومی اخلاق بہتر ہوں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ گھر والوں کے لیے بہتر ہو، مہربان ہو، گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ تو یہ مکمل ایمان کے لیے یہ دو چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اب ایمان کے دعوے دار تو ہم سبھی ہیں، مومن مسلمان تو ہم سبھی کہلاتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ میرا گھر سے باہر کردار کیا ہے اور میرا گھر کے اندر کردار کیا ہے۔ یہ ایک دوسرے سے پوچھنے کی اور بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس چیز کو ہر آدمی خود جانتا ہے۔ تو لہٰذا جو باہر بھی اچھے کردار کا مالک ہے اور گھر کے اندر بھی اچھے کردار اور اخلاق کا مالک ہے، یقیناً وہ مکمل مومن ہے، اور جو ایسا نہیں ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے ایمان کی تکمیل کیجئے، مکمل مومن بنیے، اپنے ایمان کو مکمل کیجئے اچھے اور عمدہ اخلاق اختیار کر کے اور گھر والوں کے ساتھ اچھا اور بہترین سلوک کر کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، ان کی دلجوئی کرتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے، ان کی سخت اور کڑوی باتیں جو ہیں وہ بھی سنتے تھے، اور ان سے ہنسی مذاق بھی کرتے تھے۔ سیریس باتیں بھی ہوتی تھیں، ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہوتی تھیں، اختلافات بھی ہوتے تھے پیغمبر کے گھر میں، اور حضور علیہ السلام اختلافی باتوں کو بھی سنتے تھے اور پھر ان اختلافات کو ختم کرتے تھے۔ آپ کبھی بیزار نہیں ہوئے، آپ بیزار نہیں ہوتے تھے ان کی باتیں سن کر، گھر میں شگفتہ گفتگو کرتے تھے، کبھی غضبناک یا برہم نہیں ہوتے تھے، صبر و تحمل سے کام لیتے تھے، اور اکثر و بیشتر آپ کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ اور تبسم جو ہے یہ رہتا تھا۔ البتہ یہ جو دنیا کی زیب و زینت کا سامان ہے گھروں کو سجانے کے لیے، اس سے آپ ضرور منع کیا کرتے تھے، آپ نے کبھی گھر والوں کو روک ٹوک نہیں کی، لیکن دنیا کے سامان تعیش
اور گھروں کو سجانے کا جو دنیاوی کر و فر ہے، اس سے پیغمبر علیہ السلام منع کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہیں اس بات کی تمنا ہے کہ یہ چیزیں تمہیں جنت میں ملیں تو دنیا میں ان کے استعمال سے گریز کرو، اپنے گھر والوں کو کہا کرتے تھے۔ تو چونکہ پیغمبر کی گھر کی زندگی ہمارے گھروں کے لیے نمونہ ہے، تو جو کچھ رسول اللہ نے اپنے گھر والوں کو فرمایا تو وہ ہمارے گھر والوں کے لیے بھی ہے، وہی حکم ہمارے گھرانوں کے لیے بھی ہے۔ تو ان چیزوں سے آپ منع کرتے تھے، لیکن آپ نے کبھی جو ہے وہ گھر کے اندر ہمیشہ شگفتہ گفتگو جو ہے وہ کی ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی ہے کہ گھر کی چار دیواری کے اندر آپ کا رہن سہن کیسا تھا۔ تو یہ معاملات تو آپ کی بیویوں کے ساتھ تھے، تو گھر میں چونکہ بچے بھی ہوتے ہیں تو بچوں کی پرورش اور ان کے ساتھ محبت اور شفقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے اچھی مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ آل اولاد پر شفقت کرنا، مہربانی کرنا، تقوی اور بندگی اور نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ بچوں کو پیار کرنا، بچوں کو اٹھانا، بچوں کو کھلانا، ہنسانا، اٹھا کر باہر لے جانا، بچوں کو سیر سپاٹا کرانا، یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے، نبوت کے خلاف بھی نہیں ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کی تو اس قدر رعایت کرتے تھے، آپ نے کئی دفعہ یہ بات سنی ہے کہ نماز کی حالت میں یا خطبے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کی بیٹی جو تھی امامہ بنت زینب، وہ آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ کبھی حضرت حسین اور حسن آ کر بیٹھ جاتے تھے، کبھی سجدے کی حالت میں یہ لوگ آپ کے گردن پر اور کمر پر سوار ہو جاتے تھے۔ تو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز توڑی ان بچوں کی ان حرکتوں سے، اور نہ آپ نے یہ کہا کہ ان چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہ آنے دو، یہ ہماری نمازوں کو خراب کرتے ہیں۔ پوری زندگی ایک جملہ بھی پیغمبر کی زبان سے ایسا کبھی نہیں نکلا۔ ہم یہ باتیں ضرور کرتے ہیں، بچوں کے شور سے یا ان کے دوڑنے سے ہماری نمازیں برباد ہوتی ہیں، پیغمبر کی نماز برباد نہیں ہوتی تھی۔ اور پیغمبر کے پیچھے جو لوگ کھڑے تھے صحابہ کرام، انہوں نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ ان کو منع کر دیجئے بچوں کو، یا ان کے پیرنٹس کو کہہ دیجئے کہ ان کو نہ لے کے آئیں۔ نہیں، نہ نبی نے یہ کہا نہ صحابہ نے یہ ڈیمانڈ کی، تو ان کی نمازیں برباد نہیں ہوتی تھی۔ اگر ہم بھی سنت رسول کے مطابق نمازوں کو پڑھیں، ہماری نمازوں میں بھی کوئی خلل نہیں آئے گا۔ ہماری نمازیں اس لیے برباد ہوتی ہیں کہ ہماری توجہ اور دھیان نماز میں اور رب کی طرف نہیں ہوتا، پیچھے والوں کی طرف ہوتا ہے، پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اور ہماری نمازیں جو ہیں وہ طریقے پیغمبر، دین پیغمبر اور سنت پیغمبر کے مطابق نہیں ہوتی۔ جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے اس کے متوازی دین کچھ اور بھی بنائے گئے ہیں، کوئی عربوں نے بنائے، کوئی اجمیوں نے بنائے، کسی نے حدیث کے نام پر بنایا، کسی نے فقہ کے نام پر بنایا، کسی نے کسی اور فرقے کے نام پر بنایا۔ تو اس لیے نمازیں اور عبادات خراب ہوتی ہیں کہ ہم انسانوں کے بنائے ہوئے دین کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین اور آپ کی سنت اور سیرت کی اتباع کریں تو ہمارا کچھ بھی خراب نہیں ہوگا، سب کچھ اللہ رسول کی مرضی کے مطابق ہوگا اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے، اولاد کے ساتھ سب کا۔ ایک دفعہ آپ نے اپنے ایک بچے کو پیار کیا تو ایک دیہاتی آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ بچے کو پیار کر رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔
تو اس نے کہا جی کہ میرے تو 10 بچے ہیں اور خدا کی قسم میں نے کبھی ایک بچے کو بھی نہیں چوما، میں نے کبھی ایک کے ساتھ بھی پیار نہیں کیا، اور وہ اب تیرے سینے میں خدا نے لوہے کا دل رکھ دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، وہ جب آتی تھی تو پتہ ہے نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے۔ اب آدمی استقبال کے لیے کھڑا کس کے لیے ہوتا ہے؟ جس کو قابل احترام اور قابل عزت سمجھتا ہے، جس کا ادب اور احترام کرنا ہوتا ہے، تو وہ اگر آئے تو آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اس کو ویلکم کرنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام کی بیٹی، ظاہر ہے بیٹی باپ سے بڑی نہیں ہوتی، وہ ہر لحاظ سے باپ سے تو چھوٹی ہی ہوتی ہے، اور پھر پیغمبر کی بیٹی کا جو درجہ اور رتبہ ہے بہت بڑا ہے، لیکن پیغمبر سے بڑا نہیں ہے۔ جتنا بڑا درجہ بھی ہو، رسول اللہ سے تو بڑا درجہ نہیں نہ ہو سکتا ان کا، لیکن وہ بیٹی جب آتی پیغمبر علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، پھر اس کے ماتھے کو چومتے، پھر اپنی چادر اتارتے اور بچھاتے زمین پر یا بیڈ پر، جیسی بھی سچویشن ہوتی، اپنی چادر بچھاتے اور پھر فاطمہ کو کہتے یہاں بیٹھو، یہاں بیٹھو۔ یہ اپنی اولاد کے ساتھ پیغمبر کا سلوک تھا، اپنے بچوں کے ساتھ پیغمبر کا یہ شفقت اور مہربانی کا یہ رویہ تھا۔ مجھ سمیت کون ایسا ہے آج معاشرے میں جو پیغمبر کی اس سنت پر عمل کرتا ہو؟ اور خاص کر بیٹیاں، وہ تو ہمارے لیے بوجھ بن گئی ہیں۔ وہ جو جاہلیت کا طریقہ تھا وہ دوبارہ لوٹ آیا ہے ہمارے اندر۔ بیٹی کو جب ہم شادی کرتے ہیں اپنی بیٹی کی، تو بہت بڑی لمبی چوڑی ہم دعوتیں کرتے ہیں جو پیغمبر نے کبھی نہیں کی۔ ہم بہت قیمتی اور لمبا چوڑا جہیز اس کو دیتے ہیں جو نبی نے کبھی بھی نہیں کیا۔ ہم پھر بھی مسلمان ہیں، ہمیں پھر بھی دعویٰ ہے رسول اللہ کے ساتھ محبت کا۔ یہ ساری چیزیں ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہیں، قابل غور ہیں۔ یہ جو قیمتی اور زیادہ جہیز دینا ہے بیٹی کو شادی کے موقع پر، یہ ہندوؤں کا رواج ہے، اور ہندوؤں کے اندر رسم یہ ہے کہ وہ اپنی جائیداد اور پراپرٹی میں سے بیٹی کو حصہ نہیں دیتے ان کے مذہب میں۔ اس لیے وہ شادی کے موقع پر زیادہ سے زیادہ جہیز دے کر کے بیٹی کو فارغ کر دیتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ تجھے دینا تھا دے دیا۔ اور لڑکے والے بھی جہیز اسی لیے مانگتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کوئی گاڑی مانگتا ہے، سکوٹر مانگتا ہے، زمین مانگتا ہے، کوٹھی اور بینک بیلنس مانگتا ہے۔ آپ ہندوؤں کے ہاں دیکھیں، آپ کی آنکھیں کھلیں گی۔ لڑکے والے جہیز اس لیے مانگتے ہیں کہ انہیں بھی پتا ہے کہ ان کی بیٹی ہمارے گھر آ رہی ہے، جو کچھ ملنا ہے ابھی ہی ملنا ہے، اس کے بعد بیٹی کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، اس کے بعد بیٹی کو کوئی وراثت نہیں ملنے والی۔ لہذا جتنا ان سے نکلوا سکتے ہو بیٹی کے نام پر نکلوا لو۔ تو یہ دونوں طرف جو آگ لگی ہوئی ہے جہیز کی، لڑکی والوں میں بھی اور لڑکے والوں میں بھی، یہ اس بنا پر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اور دین پیغمبر نے بیٹی کا حق تسلیم کیا ہے، ماں باپ کی جائیداد میں اور پراپرٹی میں حق تسلیم کیا ہے، اور صرف تسلیم نہیں کیا بلکہ حق مقرر کیا، حصہ بتایا ہے کہ بیٹیوں کو آپ نے دینا ہے۔
میں کتنے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے نام انگلیوں پہ گن کر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو شادی کے وقت جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو بہت زیادہ جہیز دیا، لیکن پراپرٹی میں اور جائیداد میں کچھ دینے سے انہوں نے انکار کر دیا، لیکن وہ پھر بھی متقی ہیں، شملے اونچے ہیں، اس لیے کہ داڑھی ہے، چغا ہے، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں لوگوں کے سامنے، تسبیح پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں۔ یہ ان کا، میں نے جو شروع میں بات کی کہ ایک زندگی کا وہ حصہ ہے جو گھر سے باہر ہے، تو گھر سے باہر میں آپ کے سامنے نیک بنتا ہوں، متقی پرہیزگار بنتا ہوں، یہ آسان ہے، اس لیے کہ کچھ دیر کے لیے میں نے آپ کے سامنے آنا ہے، لیکن جہاں میں رات دن جس گھر کے اندر میں گزار رہا ہوں وہاں میرے رویے کیا ہیں، وہاں میرا کردار اور اخلاق کیا ہے، اصل میری بہتری اور کمزوری یا اچھائی یا برائی کا پتہ وہاں سے چلتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی جگہ بٹھاتے اور کھڑے ہو جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو، جو اپنی آپ کی بیٹی کی جو اولاد تھی، ان کو آپ اٹھاتے، اور پتہ ہے جس طرح پھول کو آدمی ناک کے ساتھ لے جا کر سونگھتا ہے پھول کی خوشبو کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اٹھا کر بچوں کو سونگھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ہمارا ریحانۃ فی الجنہ، یہ تو میرے جنت کے پھول ہیں، یہ باغ کے پھول ہیں یہ بچے۔ تو بچوں کو حضور اس طرح سونگھتے تھے جیسے پھولوں کو سونگھا جاتا ہے، اور آپ بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے۔ یہ منہ پہ ہر وقت 12 بجے رہنا اور ہر وقت سنجیدہ رہنا، یہ طریقہ نبی کا نہیں تھا۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، اور کبھی کبھی بچوں کی دوڑ بھی لگواتے تھے، اچھا بھائی دوڑو، جو فرسٹ آئے گا ہم اسے انعام دیں گے۔ تو بچوں کی دوڑیں بھی لگوایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج ہماری گفتگو جو ہے وہ پیغمبر کے گھریلو زندگی کے بارے میں، بیوی بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ اور آپ کا اخلاق و کردار۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے ہیں، اپنے گھر میں کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان تھے، اپنے کپڑوں کی دیکھ بھال خود کر لیتے تھے، اگر دودھ والی بکری گھر میں ہوتی تو اس کا دودھ خود نکال لیتے تھے، اور اگر کہیں سے آپ کا کپڑا پھٹا ہوا ہوتا تو اس کو خود ہی پیبند لگا لیتے، ٹاکی لگا لیتے، اس کو سی لیتے تھے، بیوی کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ یہ کرے گی تو میں پہنوں گا، آپ خود کر لیا کرتے تھے۔ اور گھر میں جو جانور تھے، مثلا اونٹ ہوتا تھا یا گھوڑا ہوتا تھا یا اونٹنی ہوتی تھی، تو ان جانوروں کو آپ کسی غلام کا، نوکر کا یا کسی خادم کا انتظار نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی کسی بیوی کو آرڈر دیتے تھے کہ تم یہ کام کرو، خود ہی چارہ اور گھاس اٹھا کر اپنے جانوروں کے آگے ڈال دیتے تھے، اور اپنے جانوروں کو پانی پلانا ہوتا تو خود پلا دیتے تھے۔ اتنے میں اگر کوئی خادم آ گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ آپ ہٹے میں کرتا ہوں، تو یہ الگ بات ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا اپنے خادم کو کہ جاؤ میری اونٹنی پیاسی ہے اس کو پانی پلا دو، یا میرا گھوڑا بھوکا ہے اس کو کوئی گھاس اور چارہ ڈال دو۔ حضرت انس نے 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت کی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ان 10 سالوں میں نبی نے ایک دفعہ بھی اف بھی نہیں کہا، اف۔ یہ حضور کا اپنا بیٹا نہیں تھا، یہ انصار قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اس کی ماں نے حضور کی خدمت کے لیے پیش کیا تھا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ وہ کہتے ہیں ساری زندگی میں 10 سالوں میں صرف ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے میرا کان پکڑا،
انس کہتے ہیں مجھے حضور نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا، تو یہ انس بھائی کوئی نوجوان تو نہیں تھا، یہ بھی بچہ تھا، تو کہتا ہے میں نکلا گھر سے اس کام کے لیے، تو آگے دیکھا کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگ گیا، اور کھیل میں ایسا مصروف ہوا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی کام کہا ہے۔ تو جب کافی دیر گزر گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے، اور ایک روایت پہ آتا ہے کہ ام سلمہ سے کہا کہ دیکھو، تو انہوں نے کہا وہ تو کھیل رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نکلے باہر اور مجھے یہاں سے پکڑا، اور انس کہتے ہیں کھینچا نہیں ہے، میرا کان مروڑا نہیں ہے، کھینچا بھی نہیں ہے، صرف کان سے پکڑا اور مجھے ہلایا، کہا انس تمہیں کسی کام کے لیے بھیجا تھا۔ وہ میں نے کہا او جی میں تو بھول گیا تھا، میں ابھی کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اتنی دیر ہو گئی ہے ابھی تک کیا نہیں، جاؤ دفع ہو جاؤ، اب میں خود کر لوں گا، جیسے ہم کرتے ہیں، یہ ہمارا رویہ ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ یعنی اس سے زیادہ انس کہتے ہیں کہ 10 سالوں میں اس سے زیادہ سخت جملہ پیغمبر نے مجھے نہیں بولا کبھی بھی، صرف یہ کہا کہ میں نے تمہیں کام کے لیے بھیجا تھا، تم یہاں ہو۔ تو میں نے کہا حضور غلطی ہو گئی، میں بھول گیا، میں ابھی کر دیتا ہوں۔ یہ وہ جملہ ہے جو 10 سالوں میں انس کو حضور نے فرمایا۔ تو بچوں کے ساتھ آپ کا جو معاملہ تھا، اور گھر کے نوکروں چاکروں سے یا خدمت گزاروں سے یا بیوی بچوں سے، وہ اس طرح کا معاملہ تھا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر آپ کا کبھی جوتا ٹوٹ جاتا، آپ کا اگر جوتا کبھی ٹوٹ جاتا تو آپ اس کی مرمت کر لیتے، جانور کو چارہ ڈال دیتے، اور کوئی خادم موجود ہوتا تو اس کے ساتھ مل کر کام کے اندر اس کی ہیلپ کر دیتے، اور گھر میں آٹا وغیرہ بھی پسوا دیتے۔ اول تو آٹے کی بوریاں کبھی پیغمبر کے گھر میں نہیں آئیں، زیادہ تر فاقی رہتے تھے، لیکن اگر کبھی کہیں سے کوئی گندم آ گئی یا جو آ گئے تو ان کو پیسنا ہوتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ مل کر خود بھی یہ کام کر لیتے تھے، اور اس کام میں بھی اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے تھے اور بات کرتے تھے۔ بازار سے سودا خرید کر لانے کے لیے وہ کبھی بھی ذلت اور شرمندگی محسوس نہیں کرتے تھے کہ میں اتنے بڑے درجے اور رتبے کا آدمی ہوں اور میں بازار میں جاؤں اور جا کر سودا خرید کے لاؤں۔ آپ ایسا کبھی نہیں کرتے تھے، بلکہ کئی دفعہ حضور نے ایسا کیا کہ دکان سے سودا خریدا بازار سے، اور آپ کے اوپر جو چادر ہوتی تھی دکاندار کو کہا میری اس چادر میں ڈال دو، تو اپنی چادر میں سودا ڈال کر گٹھڑی باندھ کر کاندھے پہ رکھ کر لے آتے تھے۔ یہ خالصتاً دیہاتیوں کا کام ہے۔ شہری لوگ، بابو لوگ، پڑھے لکھے لوگ، وہ کسی تھیلے میں، کسی کیریئر بیگ میں اور کسی اس طرح کی چیز میں ڈالیں گے اور بڑے اہتمام کے ساتھ لے کے آئیں گے۔ دیہاتی آدمی جو ہوتے ہیں وہ بڑے سادے ہوتے ہیں، ان کی سادہ زندگی ہوتی ہے، وہ اس طرح کے چونچلوں سے واقف نہیں ہوتے۔ دکان سے گڑ خریدا، چادر میں باندھا، کاندھے پہ رکھا، چلے آئے۔ بارش شروع ہو گئی اور گڑ جو ہے وہ گھل کر رسنے لگ گیا، کپڑے بھی خراب ہو گئے۔ یہ دیہاتی زندگی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سودا سلف خریدتے اور اپنی چادر میں ڈال کر گٹھڑی باندھ لیتے، کبھی کاندھے پہ رکھ لیتے، کبھی سر پہ رکھ لیتے۔ اب راستے میں کبھی کوئی مل جاتا کہ یا رسول اللہ مجھے دے دیں، میں اٹھا لیتا ہوں، تو کبھی آپ اس کو دے دیا کرتے تھے، اور کبھی آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے اچھا یہ تو میرا بوجھ ہے نا، میں نہیں اٹھانا ہے، تم اپنا بوجھ اٹھاؤ، ہم اپنا بوجھ اٹھائیں گے، اور خود ہی اٹھا کر۔ تو یہ دونوں پہلو تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آرام بھی کرتے تھے، گھر والوں پر توجہ بھی دیتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے،
ہم یہ تصور رکھتے ہوں گے کہ چونکہ آپ نبی تھے تو ہو سکتا ہے رات دن بس عبادت میں لگے رہتے ہوں گے. نہیں، سونے کے وقت سوتے تھے، دوپہر کو بھی آرام کرتے تھے، گھر کے اندر جا کر آرام بھی کیا کرتے تھے، گھر والوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، گھریلو ذمہ داریاں بھی پوری کرتے تھے، ان کی ضروریات کو بھی پورا کرتے تھے، بیوی بچوں کو بھی پورا وقت دیتے تھے، اور صحابہ کی تعلیم اور تربیت کے لیے بھی آپ وقت دیتے تھے، مسجد میں بھی بیٹھتے تھے، نمازیں بھی آپ پڑھتے تھے، نوافل بھی پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، عبادات بھی چلتی تھی ساتھ ساتھ اور دوسرے معاملات بھی چلتے تھے ساتھ ساتھ. اس لیے کہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، ترک دنیا نہیں ہے. دنیا کو بھی چلانا ہے، دین کو بھی چلانا ہے، اور ہماری یہی دنیا اگر ہمارے دین کے اصولوں کے مطابق ہو جائے تو وہی دین ہے. میں اکثر آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ٹوائلٹ کے اندر آپ پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں بھی اگر پیغمبر کی سنت کے مطابق داخل ہوتے ہیں تو وہ لمحات بھی آپ کی عبادت ہے. اور اگر نماز کے اندر آپ کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کر اور آپ کی نماز پیغمبر کے طریق اور سنت سے ہٹ کر ہے تو یہ نماز بھی لعنت ہے. وہ ٹوائلٹ ہے، یہ مسجد ہے، وہاں پیشاب پاخانہ ہے یا نماز ہے، فرق دیکھ لے. بات یہ ہے کہ آپ کا جو کام بھی، چاہے وہ خالصتاً آپ کی نظر میں دنیا داری کا کیوں نہ ہو، وہ اگر آپ نے نبی کے طریقے اور سنت کے مطابق کیا ہے وہی آپ کا دین بن جائے گا. اور اگر خالصتاً وہ دین کا کام، نماز، روزہ، حج، عمرہ، نوافل، قرآن کی تلاوت، یہ خالصتاً دین کے کام ہیں، اور اگر یہی کام نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہوئے تو یہ کام دنیا داری کے اور لعنتی کام بن جائیں گے، دین نہیں بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دین کا واحد ذریعہ معلوم کرنے کا وہ صرف پیغمبر علیہ السلام کی ذات ہے بس. لوگ کہتے ہیں کہ دین کے ماخذ 4 ہیں. میں کہتا ہوں غلط دعویٰ ہے، کوئی 4 ماخذ نہیں ہیں. دین کا ماخذ صرف ایک ہے اور وہ محمد علیہ السلام کی ذات ہے. لوگ کہتے ہیں قرآن دین کا بنیادی ماخذ ہے، سنت دین کا بنیادی ماخذ ہے، حدیث دین کا ماخذ ہے، فلاں ہے فلاں ہے. قرآن ہو یا سنت ہو یا حدیث ہو، یہ ساری چیزیں بعد کی ہیں. سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ جو قرآن جسے ہم کہتے ہیں اللہ کی کتاب، کیا میرے اور آپ کے اوپر فرشتہ لے کر آیا ہے؟ ہمارے اوپر وحی ہوئی ہے؟ یہ قرآن کہاں سے آیا ہے بھائی؟ کدھر سے آیا ہے قرآن؟ نبی کے منہ سے نکلا ہے. لوح محفوظ سے آیا یا جبریل لے کے آیا؟ میرے اور آپ کے پاس نہیں لے کے آیا. وہ آیا تو نبی علیہ السلام کے پاس آیا، لیکن مجھ تک اور آپ تک اللہ کا قرآن پہنچا تو پیغمبر کی زبان سے نکلا. تو بنیاد کیا ہوئی؟ نبی کی ذات ہوئی یا نہ ہوئی؟ دین کا ماخذ سنت رسول ہے تو سنت کس چیز کا نام ہے؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر کا کردار، پیغمبر نے کیا کیا، پیغمبر کے اعمال، نبی کے افعال، یہ سنت ہے. تو وہ نبی نے کام کیے تو سنت بنے نا. تو سنت کی بنیاد بھی محمد کی ذات ہے اور قرآن کی بنیاد بھی محمد کی ذات ہے. اس لیے دین کا بنیادی ماخذ اگر ہے تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نہیں ہے. اگر محمد جھوٹا، قرآن بھی جھوٹا، سنت بھی جھوٹی، پورا دین جھوٹا ہے. اور اگر محمد سچا ہے، اگر وہ صحیح ہیں، قرآن بھی صحیح ہے، سنت بھی صحیح ہے، دین بھی صحیح ہے. آج جو محمد علیہ السلام کی ذات پر حملے ہوتے ہیں، جو پیغمبر کی توہین کی جاتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں جو نبی کے خاکے اور کارٹون بناتے ہیں اور نبی کی توہین کرتے ہیں؟ یہ بے وقوف لوگ ہیں؟ نہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، یہ سوچ سمجھ کر ہو رہا ہے کہ محمد کی ذات کو مخدوش کر دو.
محمد کی ذات کو برباد کر دو، سارا دین برباد ہو جائے گا۔ بنیاد ہلا دو، عمارت گر جائے گی۔ وہ چھت پر اور دیواروں پر حملہ نہیں کر رہے، وہ ہمارے دین اسلام کی بنیاد پر حملہ آور ہیں کہ بنیاد ختم ہو جائے ساری عمارت گر جائے گی۔ لیکن ہم لوگ عقل سے اور ہوش سے کام نہیں لیتے، ہم جذباتی لوگ ہیں نا، اٹھاتے ہیں بندوق اور مار دیتے ہیں، اس نے ہمارے نبی کی توہین کی ہے۔ مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھو اور قتل و غارت شروع کر دو، بدلے لینے لگ جاؤ۔ ہوش اور حواس کو برقرار رکھیے۔ اور میں نے عرض کیا شروع میں کہ انسان کے ہر شعبہ زندگی میں رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے۔ پیغمبر کی سیرت طیبہ ہمارے لیے ہر شعبہ زندگی میں موجود ہے۔ دیکھیے، جب لوگ دین سے دور ہوتے ہیں دنیا میں پھنستے ہیں۔ آج ہم بھی دنیاوی کر و فر کے اندر ہیں، پریشان ہیں، بیوی کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، بچوں کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، کہاں سے لائیں، کیا کریں، کیسے پورا کریں۔ اللہ کہتا ہے رزق میرے ذمہ ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، یہ ہم کمائیں گے تو ہوگا۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور اللہ پہ توکل کرنا بھی سیکھو۔ توحید کے لمبردارو اور توحید کے دعوے دارو، توحید کی بنیاد تو خدا کی ذات پر بھروسہ کرنے پہ قائم ہے۔ اگر اللہ کے اوپر توکل ہی نہیں ہے، توحید کس بات کی ہے؟ تو جو خدا کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے مخرجہ، اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے۔ تو تاریخ اسلام میں بڑے اتار چڑھاؤ آئے ہیں۔ آج ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں جس پوزیشن میں ہم اس وقت تھے جب ہم دنیا کی سپر پاور ہوتے تھے۔ اور میں نے یہ جملہ کئی بار کہا کہ سپر پاور جو بھی ہوتی ہے، جب وہ سپر پاور ہوتی ہے دنیا کی زمین کی، تو وہ وہی کرتی ہے جو اس کا دل چاہتا ہے۔ وہ اپنے سوا ہر ایک کو بھیڑ بکری یہی سمجھتے ہیں۔ اور جو تمنا ہم جب تھے تو ہم نے بھی کیا، اور پھر ہم اتنے مدہوش ہوئے، ہم اتنے غافل ہوئے کہ ہمیں اپنے آپ کا ہوش نہیں رہا۔ وقت ختم ہو رہا ہے، میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاریخ اسلام کا۔ آپ جانتے ہیں معتصم باللہ، عباسی خلافت کا آخری تاجدار، یہ لوہے کی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے سامنے پہ کھڑا تھا۔ یہ بغداد ہے اور معتصم باللہ کا اپنا محل ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان معتصم باللہ کے تخت پہ بیٹھا ہے، اور معتصم باللہ خلیفہ مسلمانوں کا وہ زنجیروں میں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہلاکو کے سامنے کھڑا ہے۔ جب کھانے کا وقت آیا تو ہلاکو خان نے ایک سادے سے برتن میں خود کھانا کھایا، اور یہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے خلیفے کے سامنے سونے کی ایک بہت بڑی پلیٹ تست اس کے سامنے رکھوایا اور کہا سونے چاندی ہیرے جواہرات درہم دینار سکوں سے اس کو بھر دو۔ یہ ساری چیزیں اس کی پلیٹ میں رکھ دی گئیں۔ ہلاکو نے کہا کھائیے، ان کو کھائیے۔ تو بغداد کا تاجدار بے چارگی اور بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا، بولا میں سونا کیسے کھاؤں؟ تو پتہ ہے ہلاکو نے کیا کہا؟ کہا کھا نہیں سکتے تو جمع کیوں کیا تھا؟
یہ وہ لفظ ہیں جو اسلام کہتا ہے، وہ اسلام کے دشمن کے منہ سے نکل رہے ہیں۔ وہ کھا نہیں سکتے تو جمع کیوں کیا تھا؟ وہ مسلمان جسے اس کا دین ہتھیار بنانے، گھوڑا پالنے کے لیے ترغیب دیتا تھا، وہ کچھ جواب نہ دے سکا۔ ہلاکو خان نے نظریں اٹھائیں اور محل کی دیواروں پر لگی ہوئی کھڑکیوں کے اوپر لوہے کی مضبوط جالیاں دیکھیں اور دیواروں پر سونے کے پتھروں کے ساتھ کام کیا ہوا دیکھا۔ اس نے کہا، معتصم، یہ جو تم نے اپنے محل کی چار دیواری میں اتنا لوہا لگا دیا ہے، اس لوہے کی تلواریں تم نے کیوں نہیں بنائی؟ اور یہ جو دیواروں پر تم نے سونا چڑھا دیا ہے، یہ پیسہ اگر تم اپنے فوج میں سپاہیوں کو دیتے، ان کی تنخواہیں ادا کرتے، تو آج تیری سپاہی اور تیری فوج مجھے بغداد میں داخل نہ ہونے دیتی۔ خلیفہ مسلمانوں کے خلیفے کی جو فوج تھی، آرمی نے غداری کی تھی، خود جو پرائم منسٹر تھا، وزیر اعظم جو تھا بغداد کا، اس نے غداری کی اور دشمن سے مل گیا۔ کیوں؟ 6 مہینے سے مسلمان فوج کو تنخواہیں نہیں ملی تھیں اور بچے گھروں میں بھوکے اور پیاسے تڑپ رہے تھے۔ تو ہلاکو خان نے کہا کہ یہ جو سونا تم نے دیواروں پہ چڑھا رکھا ہے، اگر تم نے اپنے فوج کے سپاہیوں میں یہ مال تقسیم کیا ہوتا تو تیری فوج تیری وفادار ہوتی اور آج مجھے بغداد میں وہ داخل نہ ہونے دیتی۔ تو یہ تم نے کیوں کیا؟ تو پتہ ہے کیا جواب دیا معتصم باللہ نے، جو ہم بھی دیا کرتے ہیں، بس جی اللہ کی یہی مرضی تھی۔ اس نے کہا اللہ کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو خان نے کہا پھر اچھا، اب ہم جو کچھ تیرے ساتھ کریں گے وہ بھی اللہ ہی کی مرضی ہوگی، اور حکم دیا اس کو لٹا دو فرش کے اوپر اور زندہ انسان کے اوپر گھوڑے دوڑا دو۔ مسلمانوں کے آخری خلیفہ کو گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے روند کر کے، جسے ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں کتے کی موت، کتے کی موت کا مطلب ہوتا ہے ذلت والی موت، ذلیل کر کے مار دیا گیا اپنے محل کے اندر۔ اس نے کہا اچھا وہ اللہ کی مرضی تھی تو پھر یہ بھی جو ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور تمہیں پتا ہے یہ بغداد کی بات ہے، یہاں لوگ بنگلہ دیش کے، ہندوستان کے اور پاکستان کے بیٹھے ہیں، دور کی نہیں، میں تمہیں تمہارے ملک کی مثال دیتا ہوں کہ جب ہندوستان پر فرانس والے اور برطانیہ والے جب تمہارے دروازوں پر دستک دے رہے تھے، تمہارا بادشاہ دلی کے محل میں بیٹھ کر ناچ گانے کے اندر مصروف تھا۔ اور جب یورپ کے لوگ کالج یونیورسٹیاں بنا رہے تھے، جب یہ تعلیم کو عام کر رہے تھے، ہندوستان جہالت کے اندر ڈوبتا جا رہا تھا۔ ہم جو دنیا کو علم کی روشنی دینے والے تھے، ہم تاریکی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ ہمارا بادشاہ جب اسے کہا جاتا تھا کہ دشمن آ گیا ہے، وہ کہتا تھا ہنوز دلی دور است، ابھی دلی دور ہے بھائی، دشمن کیسے پہنچ جائے گا؟ اور پھر جب دشمن پہنچا، پھر اس نے 200 سال تک وہ کیا جو خدا کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے، وہ ہمارے ساتھ ہوا۔ یہ تاریخ ہے لوگوں، تاریخ جذبات کو کوڈ نہیں کرتی کہ تم کتنے جذباتی ہو، کتنے جذبات میں فیصلے کرتے ہو، تم کتنے غصہ ناک ہو۔ تمہارے جذبات اور غصے کو تاریخ نہیں دیکھتی، تاریخ یہ دیکھتی ہے کہ تم نے انسانیت کو کیا ڈیلیور کیا ہے، تم نے لوگوں کو کیا دیا ہے، تم نے انسانیت کی کیا خدمت کی ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم انسانیت کے خادم ہیں، یہ پیغمبر علیہ السلام کا سکھایا ہوا کردار ہے۔ تو نبی رحمت علیہ السلام کی سیرت طیبہ جو ہے وہ ہمارے زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اس لیے جب بھی معاملہ ہو، گھر کا ہو، باہر کا ہو، پیار محبت کا ہو، غصے کا ہو، جذبات کا ہو یا نارمل حالات کا ہو، ہر قدم پر اپنے پیغمبر کی سیرت سے رہنمائی لیجیے۔
اپنے نبی کی سنت سے رہنمائی لیجئے، انشاءاللہ ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ 21 مارچ کو آنے والے مہینے میں 21 تاریخ کو ہم ایک سیرہ کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں، جس کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اندر اکثریت جو ہے وہ غیر مسلم ہوں گے۔ پہلی دفعہ ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم نان مسلم کو یہاں ہماری مسجد میں اکٹھا کریں گے اور ان کو ہم بتائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعارف کیا ہے، حضور کون ہے، حضور کی سیرت کیا ہے، آپ کی سنت اور آپ کا کردار کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے دنیا کے اندر۔ یہ چیز ہم غیر مسلموں پر واضح کریں گے۔ میں اور آپ حضور کی سیرت سن سن کر تو ہم تو تھک گئے ہیں نا، ہمیں تو عمل کرنا نہیں ہے، اللہ یہ کہ اللہ ہمیں توفیق عطا کر دے، لیکن دین رحمت کا، پیغمبر کی سیرت کا یہ رحمت بھرا پیغام غیر مسلموں تک بھی پہنچانا ہے۔ تو اس لیے ہم 21 مارچ کو انشاءاللہ یہاں اس طرح کا پروگرام ہو رہا ہے، اور آج آپ سے یہ گزارش بھی ہے کہ اس سیرہ کانفرنس کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے نماز کے بعد آپ بھرپور مالی مدد کیجئے۔ ہم چندے کی اپیل کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ تعاون فرمائیں، اور انشاءاللہ حضور کی سیرت کو اور سنت کو غیر مسلموں تک پہنچانے کے لیے آپ کا دیا ہوا ایک پائی جو ہے، ایک پاؤنڈ بھی جو ہے، انشاءاللہ آخرت میں آپ کی مغفرت اور بہترین اجر کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ توفیق دے۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔